محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں: آخر وقت تک سحری مؤخر کرنا، غروب ہوتے ہی افطار کرنا، اور نماز میں بحالت قیام ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حدیث میں افطار کی فضیلت کا ذکر یوں ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب حاصل ہوگا اور روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ مندرجہ بالا حدیث سے افطار کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ بنو عدی کے لوگ جس مسجد میں نماز ادا کرتے تھے انہوں نے کبھی اکیلے افطاری نہیں کی، اپنے لیے کوئی فرد تلاش کرتے جس کے ساتھ مل کر افطاری کریں، اور اگر کوئی نہ ملتا تو اپنی افطاری لے کر مسجد آ جاتے اور وہاں سب کے ساتھ مل کر افطاری کرتے۔ بعض سلف صالحین تو ایثار میں اس حد تک بڑھ جاتے کہ اپنی افطاری کسی اور کو دینے پر ترجیح دیتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو یتیموں اور مسکینوں کے بغیر افطاری نہ کرتے تھے۔ افطاری سے متعلق کچھ مسائل ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ہر علاقے کے لیے افطاری کے اپنے اوقات ہیں جن کا تعلق غروب آفتاب سے ہوتا ہے۔ بس اگر کسی علاقے میں غروب آفتاب نہ ہوا ہو تو وہاں کے لوگ روزہ افطار نہ کریں گے، اگرچہ کسی دوسرے ملک میں غروب آفتاب ہو چکا ہو۔ نمبر 2، ہوائی جہاز میں روزہ دار کو اگر آفتاب دکھائی دے تو وہ روزہ افطار نہ کرے گا، چاہے جہاز 10,000 فٹ کی بلندی پر کیوں نہ ہو اور چاہے نیچے لوگوں نے غروب آفتاب کے باعث افطار کیوں نہ کر لیا ہو۔ روزہ دار جہاں موجود ہوگا وہیں کا غروب آفتاب معتبر ہوگا۔ نمبر 3، اگر غروب آفتاب سے قبل روزہ کھول لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی افطار کا وقت نہ تھا تو روزے کی قضا لازم ہوگی، البتہ کفارہ عائد نہ ہوگا۔ اور اگر روزہ دار فوت ہو چکا تو 2.25 کلو گندم کی قیمت یا کسی محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلانا بطور فدیہ لازم ہوگا۔ نمبر 4، بوقت افطار اگر کوئی غیر مسلم موجود ہو تو اسے بھی ساتھ کھانے میں شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، اگر کوئی غیر مسلم دعوت افطار دے اور اس بات کا یقین ہو کہ وہ افطاری میں حلال شے مہیا کرے گا تو اس کی دعوت افطار میں شرکت کی گنجائش ہے۔ نمبر 6، مغرب کی اذان اور اقامت میں وقفہ رکھنا چاہیے تاکہ روزہ دار افطاری سے فراغت پا کر باجماعت نماز میں شریک ہو سکیں۔ نمبر 7، مسجد میں افطاری جائز ہے لیکن مسجد کو آلودہ نہ کیا جائے۔ نمبر 8، افطاری میں بہتر ہے کہ افطار کھجور سے کیا جائے، اگر میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیا جائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔